यहाँ की टीचिंग बहुत ज़्यादा और मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी है। اور یہاں مطلب اسٹاف بہت اچھا ہے. وہ جو بھی پڑھاتے ہیں نا وہ کلاس میں یاد ہو جاتا ہے. السلام علیکم ناظرین، یہ ہے اردو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کی میزبان ماہر رشید. موجود ہوں میں اس وقت الحمد کالج میں، جو کہ کالج کے ساتھ ساتھ اکیڈمی کی فیسلٹی بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کرتی ہے. اس انسٹیٹیوٹ کا وزٹ آپ کو کراتے ہیں. آپ جڑے رہیے ہماری اس ویڈیو کے ساتھ. تو آئیے چلتے ہیں. جی ناظرین، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں الحمد کے پرنسپل جن کا نام ہے سید محمد سلمان مہدی. ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں وہ تمام تر کیوریز جو بچوں کے ذہن میں کالج یا انسٹیٹیوٹ یا اکیڈمی کو لے کر آتی ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ پرفیکٹ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. سر آپ سے میرا کویشچن یہ ہے کہ کورسز کون کون سے الحمد اکیڈمی میں کرائے جاتے ہیں؟ ہم لوگ انٹرمیڈیٹ اور میٹریکولیشن سائنسز ہم ساری سائڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اینٹی ٹیسٹ کو آگے سے دیکھتے ہیں. انٹری ٹیسٹ میں کون کون سے؟ اینٹی ٹیسٹ کے اندر ہم ایم ڈی کیٹ اور ای کیٹ فینچ اور پورا پروگرام ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. سر آپ ٹیسٹ پریپریشنس کس طرح کراتے ہیں؟ ٹیسٹ پریپریشن آپ اینٹی ٹیسٹ کی بات کر رہی ہیں یا پھر جو ہے ریگولر روٹین کے جو سیشنز چل رہے ہوتے ہیں اس کی؟ سر آپ دونوں کا بتا دیں. ٹھیک ہے. ریگولر روٹین کے جو ہمارے سیشنز چلتے ہیں اس کے اندر تھرو آؤٹ دا ایئر اسٹوڈنٹس نے ڈیلی ٹیسٹ دینے ہوتے ہیں اور جو میٹریکولیشن ہے اس کا سلیبس ہم اکتوبر کے اندر کمپلیٹ کروا دیتے ہیں. اینڈ دین ہماری ایک ایکسٹینسو سیریز چلتی ہے جس کے اندر چیپٹر وائز ٹیسٹ اینڈ دین پھر ہمارے کچھ چیپٹرس کمبائن ہوتے ہیں ان کے ٹیسٹ، دین ہاف بک اینڈ دین پری بورڈ. اور اگر ہم انٹرمیڈیٹ والی سائڈ کے اوپر دیکھیں تو سیم یہی پروسیس اپلائی ہوتا ہے. بس فرق یہ ہے کہ میٹریکولیشن کا ہم کورس اکتوبر میں ختم کرواتے ہیں اور ان کا ہم دسمبر میں کرواتے ہیں. اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں اینٹی ٹیسٹ کی، اس کے اندر ہائی پوٹینشیل لیکچرز ہوتے ہیں اور باقاعدہ طور کے اوپر لیکچرز کے بعد ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر سالونگ کرواتے ہیں. اور سالونگ کے بعد بھی اگر اسٹوڈنٹس کو کوئی کنفیوژن ہو تو وہ بھی ہم اس کیوریز کو ڈیل کرتے ہیں. اچھا جی سر، اب مجھے بتائیے گا رولز اینڈ ریگولیشنس کے حوالے سے کیا اسٹرکٹنیس ہے جو یہاں پہ بچوں پہ لگائی جاتی ہیں؟ ایک تو پہلے ہی اس لحاظ سے میں کافی بدنام ہوں. بدنام مینس کہ بچے پیار بھی بہت کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اسٹرکٹنیس کرنی پڑتی ہے، اس کے بنا کام نہیں چلتا. اور اسٹرکٹنیس کے اندر یہ ہوتا ہے ڈسپلن. میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ الحمد کا بھی اپنا ایک بی او ڈیز کا بھی یہ ماننا ہے اور انہیں سے میں نے یہ چیز گریب کیا کہ کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ڈسپلن. اگر ڈسپلن اس کے اندر ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں اسٹریم لائن ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے ہم ٹیچرس ان کو ٹرین کیا ہوا ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ چیزیں ڈسپلن رہیں. ہمارے کلاس مینیجرز اور ہر شخص کو ہم نے ڈلیور کیا ہوا ہوتا ہے. وہ کوریڈورز میں، کلاس رومز میں، آنے جانے میں ٹائمنگز کیا ہیں، اور اگر کوئی بچہ فار ایگزامپل لیٹ آتا ہے اس کے گھر کالز کرنا، اور اگر آف لیتا ہے تب کالز کر کے بتانا کہ آپ کا بچہ یہاں پہ حاضر نہیں ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ کدھر غائب ہے. یعنی کہ مکمل جو ہے نا وہ نظروں میں ہوتا ہے بچہ. تو اچھا مجھے اب فیسلٹیز کے بارے میں بتا دیجیے. رولز اینڈ ریگولیشنس کا تو ہمیں پتہ چل گیا، ریسٹرکشنس کیا ہیں، تو اب فیسلٹیز کیا کیا پرووائڈ کی جاتی ہیں؟ فیسلٹیز عام طور پہ جیسے اور انسٹیٹیوٹس کے اندر جو ہے پرووائڈ کی جا رہی ہوتی ہیں، ہمارے یہاں پہ ویسی فیسلٹیز ہیں. ایئر کنڈیشن کلاس رومس ہیں، لائبریری، لیبس اور پریکٹیکلز اس کے اندر ہم کرواتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے ٹیچرس فیکلٹی بہترین چوز کرتے ہیں، اس کے اوپر بالکل کمپرومائز نہیں ہے. ہاں ایک چیز جو ہے جسے میں کہہ سکتا ہوں کہ الحمد کا یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے صرف کہہ دینا کہ تعلیم اور تربیت امپورٹنٹ ہے، اور ایک ہوتا ہے فوکس کرنا. ہر منتھ میں یہاں پہ ایک موٹیویشن اسپیکر، میں خود بھی کیونکہ موٹیویشن اسپیکنگ کی لائن میں ہوں تو میں ہر منتھ یہاں پہ ایک موٹیویشن اسپیکر ضرور بلاتا ہوں اور ٹرینر بلاتا ہوں. ابھی لاسٹ منتھ میں نے بلایا ہوا تھا ایک پرسن کو، قاضی صاحب ہیں، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، تو انہوں نے یہاں پہ برین پیٹرنس کے اوپر جو ہے ایک سیشن دیا. اب ایک اور میں نے پلان کیا ہوا ہے اور وہ جو ہے فیمیلز ہیں، انہوں نے فیمیلز کے ساتھ لاء کے لحاظ سے ان کو سیشن دینا ہے. وہ بھی پلان اپ ہوا ہوا ہے کہ فیمیلز کو وہ گائیڈ کریں کہ لاز کیا ہیں، کیسے وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتی ہیں. تو وہ میں نے اس کے لیے پلان کیا ہوا ہے. پھر پیرنٹس کے لیے ہم پیرنٹس اویئرنیس ڈے اس کے اندر سیشنز دیتے ہیں. یعنی تربیت ہم 1-to-1 بھی کرتے رہتے ہیں اور تھرو آؤٹ کیمپس کے اندر سیشنز کی فارم میں بھی کرتے ہیں. ویری گڈ انیشیٹو، کیونکہ آپ لوگ اسٹوڈنٹس کو بھی فوکس کرو، ساتھ ساتھ ان کے والدین کو بھی فوکس کرو. ویری گڈ انیشیٹو. اس کے علاوہ سر ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بتائیے گا، کون سی ایکٹیویٹیز ہے جو بچوں کو اپارٹ فرام اسٹڈیز اور ریلیکسیشن کے لیے دی جاتی ہیں؟ آف کورس اسٹوڈنٹس اتنے زیادہ میں سمجھتا ہوں آکوپائی ہوئے ہوتے ہیں، صبح بھی جانا، شام میں بھی جانا، تو کوئی لیجر کوشچن ان کا نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے. اب یہاں پہ اس پورے ایکڈیمک ایئر کے اندر جتنی 2 عیدیں آئی ہیں
اس کے اوپر ہم نے عید ملن پارٹیز یہاں پہ ارینج کی ہیں اور بچوں نے فل انجوائے کیا. اس کے بعد پھر 14 اگست ابھی پچھلے دنوں جب گزری ہے تو اس کے اوپر میں نے ایکسٹینسو یہاں پہ ایک پورا نیشنل اینتھم اور ایک اسمبلی سارٹ آف فنکشن کیا ہوا تھا. پورا کیمپس سجا ہوا تھا, کیکس جو ہے ہم نے بڑے سے منگوائے ہوئے تھے اور اس کے اندر وہ بچوں نے بڑا انجوائے کیا, نعرے لگائے اور ملی نغمے پڑھے بہت سے. اور یہ ہم چلتا رہا, پہلے انڈیویجولی کلاس رومس میں چلتا رہا, پھر ہم نے باہر کیک کٹنگ سیریمنی کی تو وہاں پہ سب نے مل کے نیشنل اینتھم پڑھا. تو اس قسم کے جب ڈیز آتے ہیں ان کو ہم مناتے ہیں یہاں پہ. سر اسکالرشپ اور فیس کے بارے میں بتائیے گا. فی اسٹرکچر ہمارا بڑا ہی یعنی سوٹیبل سا ہے اور اداروں کے لحاظ سے جتنی ہم فیسلٹیز دے رہے ہیں اس کے اندر ایک بڑا سوٹیبل ہمارا فی اسٹرکچر یعنی ایزیلی افورڈیبل ہے. باقی اسکالرشپس یہ ہوتے ہیں کہ ہمارے جو ٹاپرز ہیں ہم ان کو اسکالرشپ فل اسکالرشپس دیتے ہیں. ایک سرٹن کرائٹیریا سے اوپر جو اسٹوڈنٹس اپنے مارکس اٹین کرتے ہیں وہ ہمارے پاس فری پڑھتے ہیں. سر اس کے علاوہ ایٹ دی اینڈ مجھے بتائے گا اچیومنٹ اس ادارے کی. اچیومنٹس بہت سی ہیں. اس کے اندر سب سے بڑی بات تو وہ اچیومنٹس ہیں جو کہ ہمارے اسٹوڈنٹس اس وقت ڈفرینٹ سیکٹرس کے اندر ورکنگ کر رہے ہیں جو ہم الحمد سے پڑھ کے نکلے ہیں. آئی ایم آلسو اولڈ الحمدین اینڈ آئی ایم ورکنگ ایٹ ڈفرینٹ فارمس اور یہاں پہ بھی ایز اے پرنسپل میں ورکنگ کر رہا ہوں. تو اسٹوڈنٹس تو خود ہماری ایک اچیومنٹ ہے بولتی ہوئی. اس کے علاوہ لاسٹ ایئرس پچھلے کئی سالوں سے ہماری کبھی سیکنڈ کبھی تھرڈ پوزیشن آ رہی تھی اینڈ لاسٹ ایئر الحمد للہ وی گاٹ فرسٹ پوزیشن اوور آل ان لاہور بورڈ. 1087 آؤٹ آف 1100 عمر طارق ہمارا اسٹوڈنٹ رہا ہے, اس کی آئی ہے. تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے. سر آپ نے جیسے کہا کہ آپ اولڈ الحمدین ہیں اور اب آپ کی ماشاء اللہ سے یہ پوسٹ ہے, آپ پرنسپل بن چکے ہیں. تو سر آپ مجھے کوئی ایک اسپیسیفک ٹیچر کا نام لے کے ان کو کوئی میسیج پرووائڈ کرنا چاہیں. جو ٹیچر جو مین بیسیکلی سی ای او الحمد ہیں, چیف ایگزیکٹو نعمان صاحب, وہ میرے بڑے فیوریٹ ٹیچر رہے ہیں اور ہمیشہ سے رہے ہیں. میں ان کے اسٹائل اکثر کاپی کرتا رہتا تھا اور اکثر اوقات جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو جو فیئرویلس تھیں ان کے اوپر میں ان کی میمکری بھی کرتا تھا. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ میں ٹیچنگ لائن میں آؤں گا اور اس کے بعد پھر کرتے کرتے میں پرنسپل شپ میں آ جاؤں گا, اور تو میں ان کو ہائی لائٹ ضرور کروں گا ادھر. جی تو ہمارے پاس موجود ہیں الحمد کے ایک ٹاپر, ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ زید بن خالد. آپ ٹاپر؟ سیکنڈ پوزیشن آپ نے حاصل کی ہے. کتنے مارکس آئے تھے؟ 479 آئے تھے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اچھا مجھے بتاؤ الحمد میں پڑھنے کا کیسا ایکسپیرینس ہے؟ اچھا ایکسپیرینس ہے. کوئی فیوریٹ ٹیچر؟ سر مہدی. کیوں پسند ہے؟ اچھا پڑھانے کا اسٹائل اچھا ہے ان کا. آپ کے کتنے مارکس تھے؟ الحمدللہ 489. آپ ٹاپر ہیں؟ الحمدللہ. اچھا کوئی ایسے ٹیچر جو آپ کے فیوریٹ ہیں؟ میرے میتھس کے ساتھ سر مہدی بہت زیادہ اچھے ہیں. کیا اچھا لگتا ہے؟ ایک تو وہ پرنسپل ہیں اور ڈسپلن اور ان کی ٹیچنگ میتھڈ, اور وہ ساتھ ساتھ ہمیں ہماری موٹیویشنل لیکچر بھی ہمیں دیتے ہیں. یہ ہمیں مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہے. آپ مجھے بتاؤ الحمد کی کوئی ایسی بات جو فیوریٹ ہے آپ کی؟ یہاں کی جو پڑھائی ہے وہ بہت اچھی ہے اور یہاں مطلب اسٹاف بہت اچھا ہے اور مطلب پی ٹی ایمس وغیرہ بھی ہوتی ہیں. مطلب سب کچھ ٹیچرز بہت اچھا پڑھاتے ہیں, مطلب ہر کنسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے ہمارا. کون پڑھاتے ہیں؟ سر فاروق. کیا اچھا لگتا ہے کہ ان کا ٹیچنگ اسٹائل کے بارے میں بتاؤ. وہ جو بھی پڑھاتے ہیں نا وہ کلاس میں یاد ہو جاتا ہے. ڈیفینیشنس وہ اس طرح سے آپ کو اس طرح پڑھاتے ہیں کہ وہ آپ کو کلاس میں یاد ہو جاتا ہے. گھر جا کے آپ بس ایک دفعہ اس کو ریوائز کریں تو آپ کو آتا ہوتا ہے. جی ناظرین, تو یہ ہے الحمد اکیڈمی کا کیمپس جس کو آپ نے ہماری اس ویڈیو کے تھرو وزٹ کیا. اس اکیڈمی کی سب سے خوبصورت بات مجھے یہ لگی ہے کہ یہاں پر نماز کی پابندی جو ہے باقاعدہ کرائی جاتی ہے. اسٹوڈنٹس کو بھی باجماعت نماز پڑھائی جاتی ہے اور اس ڈیوریشن تک تمام تر کام جو ہیں وہ روک دیے جاتے ہیں. کیا اچھا لگا کیا برا لگا ویڈیو کے بارے میں کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. فی الوقت کے لیے ماہر رشید اور کیمرہ مین منیر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.